دنیا میں ملے راحت عقبیٰ مل جائے، شدت عشق ملے غم کا سلیقہ مل جائے، چین دنیا میں ملے، کاسے دل لیے حاضر ہے درے دولت پر، کاسے دل لیے حاضر ہے درے دولت پر، فاطمہ آپ کی اولاد کا صدقہ مل جائے، چین دنیا میں ملے۔ صلوات محمد۔ ستونت دلارا زہرا کا جب کربل بن میں آ ہی گیا، ستونت دلارا زہرا کا جب کربل بن میں آئی گیا، بن باس لیا بلیدان دیا، بن باس لیا بلیدان دیا، اور سارے جگ پر چھائی گیا، ستونت دلارا زہرا کا، کیا جگمگ جگمگ جیون تھا، کیا درشن تھے کیا درپن تھا، کیا جگمگ جگمگ جیون تھا، کیا درشن تھے کیا درپن تھا، اصغر کا انوکھا بچپن تھا، اصغر کا انوکھا بچپن تھا، ایک تیر سے دل بہلائے گیا، ستونت دلارا زہرا کا، چھلنی ہوئی چھاتی تیروں سے پیچھے نہ ہٹا عباس جری، چھلنی ہوئی چھاتی تیروں سے پیچھے نہ ہٹا عباس جری، گرتی رہی نہر چرنوں پر، گرتی رہی نہر چرنوں پر، وہ اپنا لہو برسائے گیا، ستونت دلارا زہرا کا، جب کربل بن میں آئی گیا، ستونت دلارا زہرا کا، زینب نے علی کی بولی
دہرائی کہانی کربل کی، زینب نے علی کی بولی میں دہرائی کہانی کربل کی، سر جھک گیا ایک ایک شامی کا، سر جھک گیا ایک ایک شامی کا، ماتھے پہ پسینہ آئی گیا، سر جھک گیا ایک ایک شامی کا، ماتھے پہ پسینہ آئی گیا، ستونت دلارا زہرا کا، جب کربل بن میں آئی گیا، بن باس لیا بلیدان دیا، بن باس لیا بلیدان دیا، اور سارے جگ پر چھائے گیا، ستونت دلارا زہرا کا۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ بولی ماں کیا ہوا، سکینہ کو غشے کیوں آ گیا، سکینہ غشے کیوں آ گیا، کیوں یہ خاموش ہو گئی آخر، کس نے کیا کہہ دیا، سکینہ کس نے کیا کہہ دیا، سکینہ کو کیا خبر اس کو، کیا ہوا بیٹا، دیکھو اب ذرا، دیکھو اب ذرا، نہ شکایت ہے اب تماچوں کی، لارا سر کا گلا، لارا سر کا گلا، ہائے غربت میں چھین کر مجھ سے لے گئی قضا، لے گئی کیوں قضا، تو بول ایمان۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ جب گل ہوا چراغ حرم قید شام میں، یعنی سکینہ مر گئی یاد امام میں، دیکھے ستم یزید کے دربار عام میں، شیخ کلام کو گئے دارالسلام، شیخ سلام کو گئے دارالسلام
دنیا میں داد رسنا ملا داد خواہ کو جا کر تماچوں کے دکھلاشا جا کر نشہ تماچوں کے دکھلاشا غل پڑ گیا حسین کی عاشق نے کی قضا بالوں نے نبض دیکھی تو پایا نہ دم ذرا چلائی صدقے جاؤں مجھے دے گئی دغا اپنی کہے نہ میرے سنے ہائے اپنی کہے نہ میرے سنے ہائے کیا اصغر کو کچھ پیام بھی میں نے دیا نہیں تم چل بسے اور ہمارے رخصت کیا تم چل بسے اور ہمارے رخصت کیا بابا کی پیاری اماں کی پیاری زبان کو کھول لائی ہوں شربت ہے میری پیاسی دہاں کو کھول مارو رہی ہے دیدے گوہر فشاں کو کھول میں بندے گلے سے نہ جا رہی اس ماں بندے گلے سے نہ جا رہی اس دادی کوڑیں گی بی بی کی زلف سوالو لوٹو یہ پھٹا ہوا کرتا لوٹو یہ پھٹا ہوا لوٹو یہ پھٹا ہوا کرتا ہوتا اصل کی بھولی باتیں سناؤ نثار ماں اکبر کا ذکر کر کے رلاؤ نثار ماں سیلی کا نیل ماں کو دکھاؤ نثار ماں بابا کے در پہ بلاؤ بابا کو جا کے در پہ بلاؤ ماتم کے غلغلے ہیں نہ رونے کے جوش ہے بی بی خاموش ہے تو سب بی بی جو اب خاموش ہے تو سب خاموش ہے منہ ڈھانپنے کا وقت ہے پچھلا پہر ہوا بابا کو تیرے روتی ہونٹ ساتھ دے میرا کرتے سے منہ کو ڈھانپ کے پہلو میں بیٹھ جا اماں کی بیٹی اماں کو آواز دے اماں کی بیٹی اماں کو آواز دے اماں کی بیٹی اماں کو آواز دے ماتم سارا یہ گھر تھا تیرے بہن کرنے سے زندان سونا ہو گیا بی بی کے ماں زندان سونا ہو گیا بی بی کے ماں زندان سونا ہو گیا بی بی کے ماں سے تم نے جو شام سے میرے زانو پہ سار دھرا میں سمجھی تھی کہ کانوں کا کچھ درد کام ہوا آئی ہے سونے کو خود میری محلقہ اس درد لا دوا کی خبر تھی اس درد لا دوا کی خبر تھی نمو آباد گود کی تھی میری خالی کرنے کو سوئی تھی آج پاس میرے بی بی ماں سوئی تھی آج پاس میرے سوئی تھی آج پاس میرے بی بی ماں کو اکبر
اصغر سے اور تم سے بہلتا تھا میرا غم، اب نا امید ہو گئے دونوں طرف سے ہم، دکھیارے میرے دکھ کے صدا کھائیں گے، دکھیارے میرے دکھ کے صدا کھائیں گے، تقدیر کیسی پھر گئی مجھے قصد حال کی، وہ 6 مہینے کے گئے تم 4 سال، وہ 6 مہینے کے گئے تم 4 سال، وہ 6 مہینے کے گئے تم 4 سال بانو کے بین سن کے حرام روئے بے شمار، سن کر یہ غل پکارا یزید جفا شعار، بھجوایا شے کا سر بھی اور ان کو نہیں قرار، آئی خبر کے باپ بیٹی ہوئی، آئی خبر کے باپ بیٹی ہوئی، آئی خبر کے باپ بیٹی ہوئی، ایسی کسی کی موت نہ ہوگی زمانے میں، سیدانی بے کفن ہے پڑی قید، سیدانی بے کفن ہے پڑی قید، سیدانی بے کفن ہے پڑی قید خانے میں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بھیا میں بن تمہارے وطن کو نہ جاؤں گی، بھیا یہیں میں قبر پہ آنسو بہاؤں گی، نالوں سے آسمانوں زمین کو ہلاؤں گی، نظر حسین پیاسوں کو، نظر حسین پیاسوں کو پانی پلاؤں گی، جو پوچھے گا تو روتی ہے کیوں شور و شین سے، کہہ دوں گی چھٹ گئی ہوں میں بھائی حسین، کہہ دوں گی چھٹ گئی ہوں میں بھائی حسین سے، سجاد رو کے کرتے تھے زینب سے یہ سخن، چلیے پھوپھی خدا کے لیے اب سوئے وطن، رو رو کے جان دو نا یہاں بیر ظلم نہ ہونا ہے خیر تم کو دوبارہ بچا، ہونا ہے خیر تم کو دوبارہ بچا، روزے پہ نانا جان کے اب جا کے روئیے، دروں کے زخم پشت پہ دکھلا کے روئیے، دروں کے زخم پشت پہ دکھلا کے روئیے، یہ سن کے اٹھی قبر سے آخر وہ سوگوار، ایک ہو دجے سیاہ میں آ کر ہوئی سوار، پہنچے وطن میں جس گھڑی سجاد دل فگار، پہلے گئی بقیع میں زہرا کی، پہلے گئی بقیع میں زہرا کی، بولی لپٹ کے خبر سے اماں دہائی ہے، بھائی کو گو کے زینب ناشاد، بھائی کو گو کے زینب ناشاد، بھائی کو گو کے زینب ناشاد آئی ہے، اماں سناؤں تم کو میں جو کچھ جفا ہوئی، پردیس میں حسین سے زینب جدا ہوئی، چوتھے برس میں باپ پہ
बेटी फिदा हुई, अम्मा हुसैन मर गए मैं बेरिदा, अम्मा हुसैन मर गए मैं बेरिदा हुई। दिल जिंदगी से ज़ैनबे मुज़्तर का हट गया, मैं देखती रही सर शबीर का, मैं देखती रही सर शबीर का गया। अम्मा तुम्हारे लाल को क्या क्या न गम हुए, लाशे के हाथ अंगूठी की खातिर खलम हुए, मुर्दे पे मेरे भाई के ताजा सितम हुए, पामालाश हो गई बर्बाद, पामालाश हो गई बर्बाद हुए। गौहर सकीना के भी उतारे है शिमर ने, दुर्रे हमारे पुष्प पे मारे, दुर्रे हमारे पुष्प पे मारे, दुर्रे हमारे पुष्प पे मारे शिमर ने। अम्मा तेरे मरीज को कैदी बनाया था, तौखे गरा बुखार में उसको पिलाया था, कांटों पे नंगे पाँव अदू ने फिराया था, अम्मा सिवाय शुक्र नहीं लबिला, अम्मा सिवाय शुक्र नहीं लबिला, बुलवाया था यजीद ने दरबार में, अम्मा सकीना मर गई जिंदा, अम्मा सकीना मर गई जिंदा अम्मा एक रस्सी में बंधवाया था हमें, ऊँटों की नंगी पुष्ट पे बिठलाया था हमें, सर तश्त में हुसैन का दिखलाया था हमें, आबेद को दुर्रे मार के रुलवाया था, आबेद को दुर्रे मार के रुलवाया, आबेद को दुर्रे मार के रुलवाया था हमें। हैरत है क्यों न ज़ैनबे नाशाद मर गई, अम्मा मैं सर को ले हुए शीरे के घर, अम्मा मैं सर को ले हुए शीरे के घर गई। अम्मा फिरा के कूफे में फिर हमको कूबको सरनंगे सुए शाम हमें ले चले अदो, पहुँचे जो शहर शाम में हम सब कुशादम, बाजारियों में शोर ये होता था, बाजारियों में शोर ये होता था, बेटी अली की ज़ैनबे दिल की राय, देखो चलो हुसैन की हम, देखो चलो हुसैन की हम, देखो चलो हुसैन की हम मोमिनीन, ये एक ऐलान है, इस कमिंग फ्राइडे को नमाज जुमा के बाद पाकिस्तानी एम्बेसी पर प्रोटेस्ट है, ये जो क्वेटा की जो शिया जिनोसाइड हुआ है उस ताल्लुक़ से। तो आप लोगों से सबसे गुजारिश है कि नमाज जुमा के बाद वहाँ पाकिस्तान एम्बेसी जो पहुँच सकते हैं पहुँच जाएं इसमें, ताकि जो है ना हमारा भी उसमें कुछ आवाज़ हो उसमें। और सूरह फातिहा की इल्तिमास है आप लोगों से मरहूमिन के लिए। मरहूम सरफराज रज़ा बिनते अली अकबर, सैयद मोहम्मद हसन अस्करी बिनते नाजिम हुसैन, सैयद सज्जाद अस्करी बिनते हसन अस्करी, मोहम्मद मुत्तखी इब्न मोहम्मद तखी, सैयद अली हसन रज़वी, नवाब अली, नाज़रीन बेगम, कनीज़ ज़हरा, नवाब हसन, हाशिम ज़ैदी, रोशन बानो बिनते हसन अली मिठा भाई,
اور یہ جتنے بھی ابھی کوئٹہ کے شہید ہیں ان کی ارواحوں کے لیے اور حاضرین مجلس کے ارواحوں کے مرحومین کے ارواحوں کے لیے سورہ فاتحہ۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الذی ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، سیدنا و مولانا ہادینا مقتدانا ابو القاسم محمد۔ والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہا یا عین صاد۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ عظمت آل محمد میں بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آقا امام زمان کے ظہور کی تعجیل کے لیے بہتر انداز میں صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ انشاءاللہ خداوند عالم ان ایام عزا کو ہمارے لیے عبادت کے روز قرار دے، اور جہاں کہیں بھی شیعان حیدر کرار ہیں اور ماتمداران مظلوم کربلا ہیں ان کی حفاظت فرمائے اور ان کے دشمنوں کو نابود کرے اور عذاب علیم میں گرفتار کرے۔ مولا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جیسا کہ میں نے کل اعلان کیا تھا کہ ہر سال آغا مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ کو آخری عشرہ پڑھنا ہے، اور میں صرف اس نیت سے اس عشرے کو قبول کرتا ہوں کہ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں ان مومنین کا جو ہمارے ہم سفر ہوتے ہیں 10 دن، اور ان سے بھی محبت کے طلبگار ہیں کہ جو کبھی آتے ہیں اور کبھی نہیں آتے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جو بھی اس دنیا میں حادثات ہو رہے ہیں، اور جیسا کہ پاکستان میں اور مختلف علاقوں میں اور کوئٹہ میں ہو رہا ہے، ان کا صرف ایک مقصد ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہمیں عزاداری سید الشہداء سے دور کریں۔ صرف ایک مقصد ہے شیعوں کو مارنے کا، اس لیے کہ محرم کے علاوہ ٹارگٹ اتنی نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں محرم ختم ہو جائے گا تو بہت کم آپ سنیں گے کہ ادھر ادھر ہوا ہے، نہیں، یہ محرم میں کیوں مارتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے آباء و اجداد جن کی رگوں میں بنی امیہ کا خون ہے، ان کو یہ اس بات کا یقین ہے، انہوں نے تاریخیں
تشیع کی بہت غور سے پڑھی ہیں. ایک تو انہوں نے ہماری تاریخیں پڑھیں اور انہوں نے دیکھا ہے اس بات کو، چونکہ کتابیں جو آئی ہیں اگر آپ ان کتابوں کو دیکھیں انہوں نے دیکھا ہے اس بات کو. چونکہ اتنا بڑا حادثہ ہوا لہذا میں 2-4 جملے بول دوں، اور ضروری ہے کہ آپ بھی اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں، اس لیے کہ خدا نعمت دیتا ہے، اور اگر نعمت کو کفران کیا جائے اور اس کی اہمیت نہیں دے، اسے نعمت کو اللہ چھین لیتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ عزاداری سید الشہداء ایک نعمت ہے، سیاست نہیں ہے. اور ہم نے اس عزاداری کو بہت مرحلوں میں سیاسی بنایا ہے، سیاست کی طرف گئے ہیں. مجلس کو کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، عشرہ رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا ہے، سیاست ہے. ہم گاہی بگاہی جانے نہ انجانے دشمن کو کامیاب کر رہے ہیں، اس لیے کہ دشمن یہ جانتا تھا کہ اگر یزید کے گھر میں جناب زینب نے فرش نہ بچھایا ہوتا تو شاید یزید کو منہ چھپانے کا موقع مل جاتا. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، آپ محسوس کریں. یزید کے گھر میں جناب زینب نے فرش عذاب بچھا کر حسینیت کا پرچم اس کے دربار میں بلند کیا ہے، اور اس جو بچھایا تھا اس میں یہ نہیں کہا کہ ہم مسائل بیان کریں گے، یہ نہیں کہا. امام موجود تھے، 1.5 سال سے امام نے کوئی مسئلہ بیان نہیں کیا تھا. امام حکم شرعی بیان کرنے کے لیے، اللہ کے قانون بیان کرنے کے لیے، لوگوں کو حرام و حلال بتانے کے لیے آتا ہے. آپ دیکھیں، پالیسی دیکھیں. لیکن امام نے اس وقت جناب زینب سے نہیں کہا کہ آپ ذرا رک جائیں میں ذرا مسائل بیان کر لوں. نہیں، امام کو پتا تھا کہ حسین پر رونا ہی یزیدیت کی شکست ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، حسین پر گریہ کرنا ہی یزیدیت کی شکست ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی ہنس رہا ہوگا تو جانے والا توجہ نہیں کرتا، لیکن کوئی رو رہا ہو تو جانے والا توجہ کرتا ہے کہ کیوں رو رہا ہے اور کس بات پہ رو رہا ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ لہذا ہمیں اور آپ کو کم سے کم اتنا تو غیرت آنی چاہیے. میں سخت الفاظ میں اس لیے کہتا ہوں، میں ہاتھ جوڑتا ہوں کہ اگر کوئی برا لگے تو معاف کیجیے گا. اتنی تو ہمیں غیرت آنی چاہیے کہ اس ملک میں اگر ہم رہ رہے ہیں تو حسین کے صدقے میں رہ رہے ہیں، اور حسین نے بھیجا ہے کہ جاؤ اس زمین پر بھی میرا ذکر کرو، ورنہ یہاں آنے کوئی وجود کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا. تو اب ہم ان عشروں میں، ان مجلسوں میں ضرور حاضر ہوں اور کثرت سے مجالس کریں، کثرت سے مجالس میں شرکت کریں. مجالس ہی حسین ہی اور اس سے جڑے رہنا ہی دشمن کی ناکامی کی دلیل ہے. ورنہ مظاہرہ کرتے رہیں اور چلاتے رہیں. آپ دیکھیں نا، بے غیرتی دیکھیں کہ ایک آدمی کراچی میں مارا جاتا ہے ان کا، تو جو وہاں کا چیف جسٹس ہے، عیبی ہے وہ، جس کی آنکھیں ترچھی ہوتی ہیں، اسے مولا نے کہا عیبی ہوتا ہے، اسے اس کے مقدمے درج کرنے کی فکر ہے. اور آج شیعہ حضرات پورے کراچی میں، مثال کے طور پر اسلام آباد میں، کوئٹہ میں لاشیں لے کے بیٹھے ہیں، لیکن نہ اینو بولتا ہے، نہ ہیومن رائٹس والے بولتے ہیں، نہ بڑے بڑے دھرندر بولتے ہیں، نہ انسانیت کا پیغام دینے والے بولتے ہیں. کیا ہے آخر؟ کون سی وجوہات ہیں؟ اس لیے کہ ڈر سب کو ہم ہی سے ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ تو ہماری ذمہ داری ہوتی ہے، اس لیے کہ دشمن نے دیکھا ہے. آپ دیکھیں، تھوڑا دیر مجھے اجازت دیں کہ میں اپنے درد دل کو کہہ لوں، اس لیے کہ یہ میرا درد دل ہے اور مجھے کہنا چاہیے، اتنا تو حق میرا ہے اگر آپ اجازت دیں تو. اس لیے کہ بہت دل دکھتا ہے، ظاہر سی بات ہے. شیعہ تھے، آپ دیکھیں جو سچویشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح سے بچیاں رو رہی ہیں. کیا یہی ہمارا حق ہے کہ ہم جلوس میں نہ کسی کو برا کہتے ہیں، نہ کسی کو بھلا کہتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، حسین حسین کر کے چلے جاتے ہیں. دوسری قومیں جو مسلمان نہیں ہیں، جو کلمہ نہیں پڑھتی، وہ تو عزت دے رہی ہیں. اب تو دوسری قومیں، اور یہ کلمہ پڑھنے والے بنی امیہ کے، جسے کہتے ہیں کہ خاندان کے لوگ اور اس کے نسل و بوٹی کے لوگ، آج اس طرح سے شیعوں کی قتل عام کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں نے مارا ہے. اور اس کے باوجود نہ کسی آرگنائزیشن کو ٹیررسٹ کہا جا رہا ہے، نہ کسی آرگنائزیشن پہ پابندی لگائی جا رہی ہے، نہ کچھ ہوا رہا ہے. یہ کیا ہے؟ اس لیے کہ سارا پلان یہ ہے کہ انہیں عزاداری سید الشہداء سے دور کرو. آپ دیکھیں، سب سے زیادہ برا وقت، اگر آپ تاریخ میں پیچھے جائیں، سب سے برا وقت شیعوں پہ کون سا پڑا تھا؟ توجہ فرمائیں، آپ بتائیں، سب سے برا وقت شیعوں پہ کون سا پڑا تھا؟ تشیع جہاں پر بالکل ختم نظر آ رہی تھی، وہ وقت تھا امام حسین کی شہادت کے بعد. امام حسین کی شہادت کے بعد قبیلہ بنی اسد جو وہاں رہ رہا تھا، اس نے بہت دن تک یہ نہیں کہا کہ میں حسین کا شیعہ ہوں. یہ سچویشن میں امام حسین کی شہادت کے بعد شیعہ آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟
آپ کو بات اچھی تو لگ رہی ہے نا؟ میں ایک تھوڑا سا نظریہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اس مجلس حسین کی طاقت کیا ہے اور اس فرش عظام کی اہمیت کیا ہے. لیکن اس کے باوجود یزید کچھ بھی کہہ لیجئے، اس نے مکے پہ حملہ کیا، اس نے مدینے پہ حملہ کیا، کوئی بولنے والا نہیں تھا، کوئی ٹوکنے والا نہیں تھا. اور جب اس نے چوتھے امام کو رہا کیا ہے، کبھی کبھی کربلا کی تاریخ کو جذبات سے نکل کے حقیقت کی طرف جایا کریں کہ آخر معاملہ کیا تھا. جب اس نے ایسے تھوڑی، یزید کو کوئی پچھتاوا تھوڑی تھا، پچھتاوا نہیں تھا، اس نے پولیٹیکل پریشر کی بنا پہ پوری دنیا سے جناب زینب نے جو خطبہ دیا تھا اور جب تعارف کرایا تھا کہ ہم کون لوگ ہیں اور کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، تو میں نے اس سے پہلے بھی پڑھا تھا کہ 700 کرسی نشین جو بیٹھے تھے ان میں سارے ہی یزید کے بلائے ہوئے مخصوص مہمان تھے، جس میں کچھ افراد جو تھے وہ پولیٹیکل تھے، جیسے مثال کے طور پر پرائم منسٹر، فارن سیکرٹری کے لوگ پوری دنیا سے اس نے بلایا تھا. کچھ لوگ ایسے تھے جو جسے کہتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے بزنس مین تھے. اس کی پالیسی یہ تھی کہ ان کو دکھایا جائے اور ہم اپنے طاقت کو دکھائیں اور لوگوں کو ڈرائیں تاکہ لوگ ہمارے خلاف اٹھیں نہیں، اور جو بزنس مین آئے تھے انہیں خوف دلائیں تاکہ وہ ہماری حکومت کو ڈونیشن کریں اور فائننس کو ہمارے مضبوط کریں. کبھی اس زاویے سے سوچا کیجئے. تیسرا جو 700 کرسی نشین میں مجمع بیٹھا تھا وہ لوگ بیٹھے تھے جو رسوخ والے تھے اور ان کا بڑا ہولڈ تھا یزید کے اس شام کے آس پاس میں. انہیں بلایا تھا جنہیں 700 کرسی نشین کہا جاتا ہے. یہ 700 لوگ عام لوگ نہیں تھے، بقیہ مجمع تو 10,000 تک کا کہا کہ 10,000 لوگ جناب زینب کے خطبے کو سن رہے تھے. آپ سوچیں علی کی بیٹی 10,000 لوگوں کے درمیان میں تھی. لیکن جناب زینب نے جو تعارف کرایا تھا، اور اسی لیے چوتھے امام نے اجازت بھی دی تھی، اس لیے کہ چوتھے امام یہ جانتے تھے کہ یزید کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے مجھے قتل کر دے گا، لہٰذا چاہتے یہ تھی کہ زینب بولے. 2 وجہ تھی. پہلی وجہ کہ عورت ہے اور عورت کی بات کو زیادہ سنا جائے گا، اور جناب زینب بولیں گی تو ظاہر سی بات وہی بولیں گی جو میں چاہتا ہوں. اس پہ آپ نے 3 جملے کہے تھے، جس 3 جملے نے پورے اس دربار کو تہس نہس کر دیا تھا. اور آپ جا کے لوائے الاحجان میں پڑھیں اور لوائے العلوم میں پڑھیں، اور انہوں نے مرتضیٰ انصاری کتاب لکھی اس میں پڑھیں. اس میں پوری ڈیٹیل دیا ہے کہ جب جناب زینب نے پہلا جملہ کہا تھا کہ یزید تو اپنا تعارف کرائے گا اپنے باپ دادا کا، یا میں تیرا بھی تعارف کراؤں اور اپنا بھی تعارف کراؤں. توجہ فرمائیں. بہت آپ نے جذبات سے بھائی. جناب زینب کا صرف مشکل سے 7 یا 8 منٹ کا خطبہ ہے. بہت زیادہ بولنے کی اجازت نہیں تھی دربار میں. جناب زینب سمجھتی تھی زیادہ بولیں گے تو ظلم ہوگا اور تیر چلنے لگے گا اور ہماری بات ضائع ہو جائے گا. بہت مختصر اور بہت ہی مفید بات شہزادی نے کہی تھی. اور خطابت و بلاغت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بات ایسی کہہ دو کہ پوری کائنات ہل جائے. اور وہ کہہ رہی تھی کہ جو خود علی کے لہجے میں بول رہی تھی، علی بن کر. پہلا جملہ کہا کہ تو اپنا تعارف کرائے گا یا میں تعارف کراؤں. اس میں ظاہر سی بات ہے مجھے آج یہ نہیں پڑھنا، لیکن میں آپ کو ایک اپنا درد دل کہہ رہا ہوں، مجھے اجازت دے دیں. میں انشاءاللہ پچھلی مجلسوں میں اپنے اس میٹر کو کور کر لوں گا. آپ دیکھیں جناب زینب اس وقت کیا سچویشن تھی تشیع کی. کوئی شام میں کہہ سکتا تھا کہ میں شیعہ ہوں، کوئی بول سکتا تھا کہ میں حسین کا چاہنے والا ہوں. اس سچویشن میں جناب زینب نے خطبہ دیا تھا. اور اس شہزادی کی مجلسیں ہوتی ہیں اور ہم تو 3 جملات، میں تیرا تعارف کراؤں گا یا تو تعارف کرائے گا. بہتر ہے کہ میں تعارف کرا دوں چونکہ تو نے میرا تعارف تو ان سے کچھ اور کرایا ہے. نہیں سمجھے آپ. یزید نے کیا کہا تھا؟ یہ لوگ نعوذ باللہ، مطلب میں وہ جملے نہیں کہہ سکتا، اس طرح کا تعارف کرایا تھا نا کہ ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے رسول کے خاندان سے. یہ تو لوگ ایسے تھے اور بغاوت کی تھی اور نعوذ باللہ کیا تھا. تو کہا کہ تو میرا تعارف کرا چکا ہے، بہتر ہے کہ میں اپنا بھی تعارف کراؤں اور تیرا بھی تعارف کراؤں. پہلا جملہ یہی کہا ہے کہ الحمدللہ الذی جعلنی من شیعت ابراہیم. جو سمجھ جائے گا وہ خدا کی قسم تعریف اس خدا کی ہے کہ جس نے ہمیں ابراہیم کے شیعوں میں قرار دیا ہے. شیعہ بھی کہا اور ابراہیم بھی کہا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. یہ لفظیں اگر تشریح کرنے لگوں تو شاید اس پر ہی بہت ساری مجلسیں ہو جائیں کہ تعریف اس خدا کی ہے جس نے مجھے ابراہیم کے شیعوں میں قرار دیا ہے. آل محمد کا کمال یہی تھا کہ جب بھی کتنی مصیبت میں خطبہ دیں، کتنے ہی فراغ میں خطبہ دیں، اللہ کی حمد کو بھولتے نہیں تھے. اس کے بعد کیا کہا تھا؟ انت ابن امام المفسدین وانا بنت امام المتقین.
تو امام المفسدین کا بیٹا ہے، میں امام المتقین کی بیٹی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے جب جناب زینب 3 جملے پہ پہنچی ہیں، پہلا جملہ انہوں نے کہا کہ انا بنت علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب۔ تو وہ لوگ جو پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کے آئے تھے، سامن بھائی آگے آ جائیں ایک بار، صلوات پڑھیں محمد وعلیہ تشریف لائیں۔ جو پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کے لوگ تھے، دیکھیں خطابت تو میں بھی جانتا ہوں، لیکن یہ باتیں بس برائے کرم اس پر سوچئے گا۔ جو پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کے لوگ بیٹھے تھے، جیسے ہی جناب زینب نے کہا کہ میں علی کی بیٹی ہوں، علی ابو طالب کا بیٹا ہے، ابو طالب عبد المطلب کا بیٹا ہے، تو یہ جو پولیٹیکل لوگ بیٹھے تھے یہ کھڑے ہو گئے دربار میں، اور کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ تو نے تو کچھ اور کہا تھا، یہ بی بی سچ بول رہی ہے، یہ بی بی سچ بول رہی ہیں۔ تو یزید خاموش تھا، وہ چاہتا تھا کہ میٹر ٹل جائے، لوگ ٹال دیں اس بات کو۔ تو دوسرے نے، جو ظاہر سی بات ہے، جو آج بھی جو اس لیول پر بیٹھتے ہیں ان کی کتنی سوچ اچھی ہوتی ہے، اور ایسے تھوڑی کوئی پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ اور فارن منسٹر بن جاتا ہے۔ تو دوسرے نے کہا کہ نہیں، لہجہ تو ایسا لگتا ہے کہ خاندان بنی ہاشم سے ہیں۔ توجہ فرما، جیسے یہ جملہ کہا، یہ جتنے پولیٹیکل لیڈر تھے یزید پر دباؤ ڈالنے لگے، تو شہزادی نے سب سے اشاروں میں کہا تھا کہ آپ ابھی بیٹھ جائیں، محلن محلہ اجلس علی مقامک، آپ اپنی جگہوں پر بیٹھ جائیں، مجھے اپنی بات مکمل کرنے دیں، پھر آپ فیصلہ کیجئے گا۔ اللہ اکبر، ایک جملے پر دربار کا عالم بگاڑ دیا تھا جناب زینب سلام اللہ علیہ نے، اور اسی لیے آسان نہیں تھا، شہزادی بول رہی تھی۔ پھر دوسرا جملہ کہا کہ یہ تو میرا دادیال تھا، اب نانیال سن لیجئے، انا بنت فاطمہ بنت خدیجہ۔ جیسے ہی خدیجہ کا نام آیا، جو بزنس مین تھے وہ کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے یزید سے کہا تھا، یزید تجھے شرم نہیں آتی؟ عرب کا کون سا ایسا امیر ہے جو خدیجہ کا مقروض نہیں ہے؟ ایک بار صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ پہلے جملے پر پولیٹیکل جو اس کی کوششیں تھیں وہ ختم ہو گئیں۔ دوسرے جملے پر سب سے بڑا جو حکومت چلانے میں پرابلم ہے وہ فائنینس کی، فائنینس ختم ہوا۔ اور جہاں تک میں نے اپنے ایک استاد سے پوچھا تھا، ہم نے کہا تھا آغا اللہ نے کتنا ظلم کرنے کے، پھر بھی ایک حد ہوتی ہے، امام حسین کی شہادت تک تھا، اتنا امتحان کیوں؟ کہنے لگا اگر تم معرفت کی نگاہ سے دیکھو، اس نگاہ سے دیکھو جس نگاہ سے جناب زینب نے دیکھا تھا۔ دیکھیں نا، آج میں عجیب سی بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں، خدا کی طرف سے یہ اہتمام ہے، جس نگاہ سے جناب زینب نے دیکھا تھا۔ جناب زینب نے کس نگاہ سے دیکھا تھا؟ جب عبیداللہ ابن زیاد نے پوچھا تھا کہ اس طرح سے آپ کے سارے اعزاء قتل ہو گئے، اس طرح سے آپ کو اسیر کیا گیا، آپ کیسا پاتی ہیں اپنے کو؟ توجہ فرمائیں، ماذا رأیتا، آپ کیسا دیکھتی ہیں؟ تو کیا کہا تھا؟ رأیت جمیلاً، میں بہت اچھا دیکھ رہی ہوں۔ اللہ اکبر، میں بہت اچھا دیکھ رہی ہوں، میں سمجھ رہی ہوں۔ شہزادی کہنے کا مطلب کیا تھا؟ استاد کہتے ہیں کہ جتنا یزید نے ظلم کیا ہے اتنی ہی حسینیت مضبوط ہوئی ہے، اس لیے کہ مظلوم کو فریاد کرنے کے لیے موقع بھی تو زیادہ ملے گا۔ اللہ اکبر، آپ کو بات اچھی لگ رہی ہے تو میں ایک بار صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ توجہ فرمائیں، یہ عزاداری سید الشہداء اور یہ مجلس حسین یوں ہی نہیں برپا کی گئی ہے، یوں ہی اماموں نے تاکید نہیں کی ہے، ہم آپ ہیں کہ بس اللہ کی پناہ ہے۔ دشمن یوں ہی نہیں ٹارگٹ بنا رہے، جناب زینب کے خطبوں کو دشمن نے بہت غور سے پڑھا ہے کہ نہیں ہے؟ اور اس کے بعد جو تیسری بات تھی، وہ جب اس طرح سے ہنگامہ ہوا تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ان لوگوں کو کہ تم لوگ اس کی بیعت کر کے بیٹھے ہو، اور جناب سکینہ کی طرف اشارہ کر کے وہ مصائب کے جملے کہے تھے کہ کیا یہ بچی تماچے کھانے کے لائق ہے؟ یہ اس کا باپ نہیں ہے، یہ حسین کی بیٹی ہے۔ کیا اس نے جرم کیا تھا؟ کیا 5 سال کی عمر کے بچوں کے ساتھ تمہارے اس ملک میں یہی ہوتا ہے؟ وہ جو ایموشنل جملے کہے نا،
تو جو لوگ اس کے ساتھ تھے وہ اسی وقت نفرت پر اتر گئے. توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ 3 طریقے سے لہٰذا تاریخ میں ملتا ہے. آپ نے ہمیشہ مصائب سنا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آج اس بیک گراؤنڈ تاریخ میں ملتا ہے کہ یزید نے کھانے کا بہت شاندار اہتمام کیا تھا. اور عرب میں اگر آپ کاش جو لوگ عرب میں رہیں اور عربوں سے ملیں، عربوں کو ذلیل کرنا ہو تو ان کا کھانا نہ کھائیں. آپ دسترخوان بچھے اور وہ بلا رہے ہیں اور آپ کھانا نہ کھائیں تو عرب اپنی ذلت سمجھتے ہیں. تاریخ کہتی ہے، یہاں تک کہ تاریخ ابن خلدون بھی یزید کی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ اس سے بڑی ذلت عرب قوم کی نہیں ہوگی کہ 700 جو اس کے VIP مہمان آئے ہوئے تھے، کسی نے ایک دانہ یزید کے دسترخوان سے کھانا نہیں کھایا اور سارے واپس چلے گئے. کسی نے 1 روپیہ ڈونیشن نہیں کیا. اور اس کے بعد 6 مہینے کے اندر 6000 خط یزید کو لکھا ہے کہ تو چھوڑتا ہے انہیں. لیکن جب اس نے دیکھا کہ بہت زیادہ پریشر پڑ رہا ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ پچھتا رہا تھا، رو رہا تھا. وہ خبیث، وہ کیا روئے گا؟ وہ کچھ نہیں ہے، اس کے ذہن و دماغ پر کوئی پچھتاوا نہیں تھا. میں اسے بھی تسلیم نہیں کرتا، اس لیے کہ پچھتاتا وہ ہے جس کے کلیجے میں انسان کا دل ہو اور جس کی رگوں میں طاہر خون ہو. طاہر خون ہو نا جس کی رگوں میں، وہ پچھتاتا ہے. پچھتایا وچھتایا نہیں تھا. اور اس کا ساتھ بھی وہی دیتے ہیں جن کے خاندان میں کبھی طہارت نہ گئی ہو. صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر. بے شمار توجہ فرما رہے ہیں آپ. اور یہ پریشر پڑا تھا تو اس نے اپنے پولیٹیکل ایڈوائزر کو بلایا، وہ لوگوں کو بلایا کہ جنہوں نے قتل حسین کا فتویٰ دیا تھا ان کو بلایا. کہا کہ تو ان لوگوں نے بھی، آپ دیکھیں نا خدا کا کمال دیکھیں، تو عز من تشاء و تذل من تشاء، جسے چاہتا ہوں عزت دار بناتا ہوں، جسے چاہتا ہوں. وہ لوگ جنہوں نے یزید کے کہنے پر امام حسین کے قتل کو نعوذ باللہ واجب قرار دیا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم نے قتل کو کہا تھا، ہم نے یہ تو نہیں کہا تھا. وہ بھی پھر گئے. تو اس نے کیا کیا کہ 6 مہینے اہل بیت علیہ السلام کو ایک کھلے میدان میں رکھا تھا. اس نے وہاں سے اٹھایا اور انہیں چھپا دیا. 17 زینہ نیچے قید خانے میں ڈال دیا. اور بہت دن تک کہتا رہا کہ میں نے تو چھوڑ دیا ہے، میں نے تو چھوڑ دیا ہے. لیکن سب کو اس نے خط لکھا، میں نے تو چھوڑ دیا ہے. چونکہ اتنا زیادہ وہ لوگ متاثر ہوئے تھے. توجہ فرمائیں، حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس میں جو ملتا ہے سب سے زیادہ حبش اور سب سے زیادہ یونان کے لوگوں کا خط آیا تھا. سب سے زیادہ مسلمان تو ہمیشہ ہی شیعوں کا دشمن رہا ہے، سب سے زیادہ یونان سے خط آئے تھے. اور اس میں لکھا گیا تھا کہ اگر آپ نہیں تو ہم گھوڑے دوڑائیں گے. ان لوگوں نے کہا کہ میں نے چھوڑ دیا ہے. تو یونان کے جو بادشاہ تھا، اس کا پتہ نہیں نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، اس نے ایک اپنا پیغمبر بھیجا مدینہ کہ دیکھو یہ لوگ آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں. تو وہ جب پہنچا 2 مہینے کے بعد اس نے کہا کہ یہاں تو کوئی نہیں آیا ہے. پھر اس نے جو دھمکیاں دی اور اس نے ایک ماحول بنایا. تو اس نے بلانے کے بعد پولیٹیکل جو اس کے ایڈوائزر تو انہوں نے کہا بھی انہیں چھوڑ دو ورنہ تیری حکومت یوں ہی ختم ہو جائے گی. یہ گھوڑے دوڑا دیں گے اور پھر نہ جانے کیا کیا، وہ ظاہر سی بات ہے وہ باتیں ہمیں. جب بلایا تو چوتھے امام سے اس نے چند شرطوں پر انہیں رہا کیا. ایسے نہیں چھوڑا ہے، چند شرطوں پہ رہا کیا ہے. پہلی شرط یہ لگائی کہ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ اپنی امامت کا اعلان نہیں کریں گے. یزیدیت کو پہچانیے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یزیدیت کو آپ اپنی امامت کا اعلان نہیں کریں گے. دوسرے، آپ دین کی تبلیغ نہیں کریں گے. تیسرے، کسی جلوس اور کسی اجتماع میں شرکت نہیں کریں گے، نہ اجتماع بلائیں گے. جلوس نہ نکالنا یزیدیت ہے. 3 سال آگا میں نے 3 سال جو پڑھ رہا ہوں 3 سال میں نے تحقیق کیا ہے اور کبھی موقع نہیں ملا. یہ میں چہلم کے موقع پر پڑھتا ہوں اور ظاہر چہلم کا اشرہ میں کہیں اور پر، لہذا آج بات آ گئی تو میں کہہ رہا ہوں کہ عزاداری سید الشہداء نے کیا کردار ادا کیا ہے اس تشیع کے بچانے میں. سارے اماموں میں سب سے زیادہ چیلنج دین کے مسئلے میں چوتھے امام کو تھا اور امام نے اس کی شرطوں کو منظور نہیں کیا تھا، خاموش تھے.
سائن نہیں کیا، خاموش تھے، چونکہ امام کبھی بیعت کی شرطوں کو مانتا نہیں ہے. وہ چاہتے تھے کہ ٹھیک ہے اس نے کہا، لیکن امام نے کہیں یہ نہیں ملتا کہ ہاں میں اس پہ عمل کروں گا، نہیں، کچھ بھی نہیں کہا. امام خاموش تھے. امام نے جواب نہیں دیا اس کا. اس نے یہ باتیں کی اور کہا کہ آپ اس وقت آزاد ہیں اور آپ یہاں رہنا چاہیں یہاں رہیں چاہے. تو آپ دیکھیں جناب زینب سلام اللہ علیہ کا کردار ایسے نہیں کہا گیا ہے عالم غیر معلمہ. چوتھے امام چاہتے تو وہاں فیصلہ کر لیتے. شہزادی کے پاس آئے تو شہزادی نے کہا کہ ہم یہیں اجتماع کر کے دکھا دیتے ہیں. ہم یہی بتا دیتے ہیں کہ پاور کس کے پاس اور طاقت کس کے پاس ہے. اور جناب زینب نے کہا دیکھیں نا، کبھی کبھی حکمت عملی اسی کو کہتے ہیں، اسی کو حکمت عملی کہتے ہیں. آل محمد کی جو سب سے بڑی عطا ہے نا وہ حکمت عملی ہے، شعور. اور یہ شعور صرف ہمیں ملا ہے چونکہ ہم آل محمد کے چاہنے والے ہیں. توجہ فرما رہے. حکمت عملی کیا ہے کہ میں نے گریہ نہیں کیا ہے. یزید جناب زینب سے اتنا زیادہ خوف زدہ تھا. ایک تو باہر کا پریشر، دوسرے اندر کا جناب ہندا کا پریشر. اتنا خوف زدہ تھا کہ جناب زینب کے کہنے پر، جبکہ ابھی وہ کہہ رہا ہے کہ آپ اجتماع نہ کریے گا، اور جناب زینب نے کہا میں بھیا پہ ماتم کروں گی. شہزادی کو پتا تھا کہ جب ماتم کریں گے تو عورتیں آئیں گی تو ہماری مظلومیت کا اعلان اس ظالم کے دربار میں اس طرح ہوگا جیسے موسیٰ نے فرعون کو تماچا مارا ہو. صلوات پڑھیں نا محمد وآل محمد پر. اور اگر ہماری بات آپ کو اچھی لگے تو برائے کرم یہ آخری اشرا ہے، اگلے سال زندہ رہیں گے تو پائیں گے. آپ آئیے گا اور مولا کو پرسا دیجیے گا، اور یہ فرش ازا ہی آپ کو مضبوط کر سکتی ہے. دشمن کو ہرانا ہے تو فرش ازا نہ چھوڑیں. مجلسوں کی کثرت دشمن کی ناکامی کی دلیل ہے، اس لیے کہ ہم تو اس کے ماننے والے ہیں کہ جس نے قاتل کو بھی دودھ پلایا ہے. توجہ فرما رہے ہیں. پھر چوتھے امام جب آئے تو علماء نے لکھا کہ چوتھے امام کی امامت کا عجیب دور گزرا. امامت کا اعلان کرنا ہی کرنا ہے. یزید نے کہا اگر کریں گے تو قتل کر دیں گے، لیکن کرنا تو ہے. تو امامت کا اعلان کیسے کیا؟ تو یہاں پہ حکمت عملی کی کہ اپنے چچا کو بلایا، محمد حنفیہ کو. یہ تو پروپیگنڈا ہے بنی امیہ کا کہ محمد حنفیہ نے خود دعویٰ کیا. نہیں، بلایا امام نے اور کہا کہ تقیہ کرو، اس لیے کہ امامت کو بچانا ہے. کیا کریں؟ کہا تم امامت کا اعلان کرو. محمد حنفیہ جو امام حسین کو اتنا چاہتا ہے، جہاں اہل بیت کی محبت ہوتی ہے وہاں گمراہی کا امکان نہیں ہوتا. میں نہیں مان سکتا کہ جو علی کا بیٹا ہو، جو علی کے خون کا ہو، اس کے تصور میں بھی کہیں گمراہی ہو. ورنہ علی تو علی ہے. دعوی پروردگار کا دعویٰ نعوذ باللہ جھوٹا ہو جائے گا کہ تمہارے پاس رفس آنے نہیں دیں گے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے. محمد حنفیہ علی کے بیٹے ہیں، علی کا بیٹا ہے. گمراہی کا تصور نہیں آ سکتا. کسی ایرے غیرے کی اولاد نہیں ہے، علی کا بیٹا ہے. ماں کا ضرور فرق ہے لیکن علی کا بیٹا ہے. لہذا بلا کے کہا تھا کہ تم اس پر اسٹینڈ لو. محمد حنفیہ 2-4 دن تو سوچ لے. کہا میں نے کہا نا میں امام بن کے کہہ رہا ہوں، کہو تم. تو انہوں نے کہا کہ میں چونکہ بھائی ہوں اور بھائی کا حق ہوتا ہے، میں امام ہوں. سن لیں عزیزان محترم، آج اسی ٹاپک پر بحث آ گئی ہے تو بہت عظیم ہے. مجلس اعضاء کا کرنا بہت عظیم ہے. یہ آپ پولیٹیکل کی چندہ نہیں آتا، لوگ نہیں آتے. لوگ تو جمعے میں بھی نہیں آتے، بند کر دو جمعہ. لوگ جمعے میں بھی نہیں آتے، بند کرو جمعہ. جمعہ تو ایسے 7 آدمی آئیں گے تو ہوگی، 5 آدمی آئیں گے تو ہوگا. مجلس میں تو 1 آدمی تب بھی مجلس ہو جاتی. عبدالحسین بہبہانی، جن کی کتابیں میں نے بہت پڑھی ہیں، عبدالحسین بہبہانی آیت اللہ خمینی کے استاد عرفان میں، آپ سمجھ لیں وہ خود اپنی کتاب الکوثر، ایک جو مجموعہ ہے الکوثر، امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کی سوانح حیات ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم میں دم پھونکا ہے عبدالحسین بہبہانی نے. وہ کہتے ہیں
کہ ان کے بارے میں سید الشہداء کی مجلس کے بارے میں کتابیں تو کوئی پڑھتا نہیں نا. امام خمینی نے خود سید الشہداء کی مجلس کے بارے میں لکھا ہے کہ عبدالحسین بہبہانی ایک جگہ مجلس پڑھنے گئے, کچھ ایسے حالات ہو گئے کہ ایک آدمی بیٹھا تھا. عبدالحسین بہبہانی نے کہا, وہ صاحب خانہ شرمندہ ہو رہا تھا, کہ تم شرمندہ کیوں ہو رہے ہو؟ تم میزبان نہیں ہو, تم نے تو صرف فرش ازاں بچھایا ہے, تم میزبان نہیں ہو. میں ممبر پہ بیٹھ کے مجلس پڑھوں گا, تم کیا سمجھتے ہو کہ تم ہی آتے ہو؟ ملائکہ سن رہے ہیں, اجنہ سن رہے ہیں, میں نہیں دیکھ رہا ہوں, سن تو رہے نا. کیا تم امام زمانہ کو دیکھ کے بلاتے ہو؟ امام زمانہ سے فریاد دیکھ کے کرتے ہو؟ دیکھ کے تو نہیں کرتے نا. تو تم مجلس پڑھو کہ امام زمانہ بیٹھے ہیں. جب دعا مصلی پر بیٹھ کے دعا کرتے ہو تو کوئی کنفرم نہیں ہے کہ امام زمانہ آئے ہوں گے. یہاں تو جد کی مجلس میں آیا ہے, ہم اس کو سنا رہے ہیں. میں کیا کہہ گیا آپ سے, ہم ان کو سنا رہے ہیں مجلس. مجمع ہمیں نہیں چاہیے. اور یہ بات میں نے جب سے پڑھی ہے, واللہ میں یہ نہیں سوچتا ہوں کہ آپ آئیں چاہے نہ آئیں, میرا کوئی نقصان نہیں. میں تو اپنی غلامی اور اپنی نوکری کروں گا, وہ تو آنے والے کا نصیب ہے. فرش ازاں پہ تو نصیب والے آتے ہیں نا. توجہ فرما رہے, مجلس ازاں کو سپورٹ کریں. تو امام نے کہا اور محمد حنیفہ نے دعویٰ کر دیا. عبدالحسین بہبہانی لکھتے ہیں کہ 3 چیلنج چوتھے امام کے سامنے تھا. پہلا چیلنج اسلام کی تبلیغ, اللہ کے احکام کو بتانا. لہذا امام پر سلام ہو. عصمت اور حکمت اسی کو کہتے ہیں, چونکہ اگر تبلیغ کرتے تو یزید قتل کر دیتا. لہذا تبلیغ کے انداز کو بدلا, دعا کے انداز میں تبدیل کر دیا. میں کیا کہہ گیا آپ سے, یہ دعا نہیں کر رہے تھے, تبلیغ توحید کر رہے تھے, تبلیغ عدل کر رہے تھے, تبلیغ نبوت کر رہے تھے, تبلیغ امامت کر رہے تھے, تبلیغ حرام و حلال دعا کے ذریعے, تاکہ دشمن سمجھے کہ دعا کر رہے ہیں, اور امام دعا میں تبلیغ دین کر رہے تھے. توجہ فرمائیں. تیسرا جو دوسرا چیلنج تھا کہ بکھرے ہوئے شیعوں کو اکٹھا کرنا, چونکہ 1.5-2 سال سے آل محمد سے کوئی شیعوں کا رابطہ نہیں تھا. بکھرے ہوئے شیعوں کو اکٹھا کرنا, ایک جگہ پر لے آنا. لہذا یہ کہہ کے اپنے گھر میں, اللہ اکبر, چوتھے امام نے فرش ازاں بچھا دی کہ میں تو اپنے باپ پہ رو رہا ہوں. اور لوگوں سے کہلواتے تھے, کیا تم چوتھے امام کو ان کے باپ کا پرسہ دینے نہیں جاؤ گے؟ امام مجلس حسین کے بہانے بکھرے ہوئے شیعوں کو سمیٹ لیا. میں کیا کہے گا, جہاں اختلاف سمٹ جائے وہ فرش ازاں ہے. میں کیا کہہ گیا آپ سے, جہاں اتحاد کو فروغ ملے وہ فرش ازاں ہے. اتحاد بین المسلمین کا نعرہ لگانے والوں کو فرش ازاں کا دھیان دینا چاہیے. اتحاد بین المسلمین فرش ازاں پہ ہوگا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اور اسی لیے آپ دیکھیں, آج جو امام حسین کی مصیبت پڑھی جاتی ہے وہی مجلسوں کی دین ہے. امام نے مسلسل, جبکہ تاریخ ملتا کسی دن 4 آتے تھے, کسی دن 5 آتے تھے, کسی دن 2 آتے تھے, امام روز فرش بچھاتے تھے, چونکہ ڈرے ہوئے تھے نا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کم آئے تو امام کہتے ہیں بند کرو بھائی, چھوڑو, نہیں آتے لوگ. تماشا ہے. عبادت کا روکنا اسی طرح گناہ ہے جیسے عبادت نہ کرنا. افسوس کی بات ہے, افسوس کی بات ہے, اور کھل کے کہنا ہے. ابھی وقت نہیں ہے کہ اب آپ کو 3 اور 5 میں سمجھایا جائے. کھل کے بات کرنے کا وقت ہے کہ مجلس ازاں بند نہیں ہو سکتی. بند ہونا ہے تو مذہب چھوڑ کے جائیں, سمجھوتا نہیں ہو سکتا. لہذا بلاتے تھے. اور لکھا ہے کہ 1.5 سال تک 2 راوی ہیں اس کے, ابن منذر, توجہ فرمائیں, ابن منذر جو سب سے بڑا راوی ہے پورے مقاتل کا. چوتھے امام ہر روز بیٹھتے تھے اور اپنی مصیبتوں کو بیان کرتے تھے, اور مصیبت میں ہی ساری باتیں کہتے تھے. ابن منذر سے کہتے تھے کہ اللہ انہیں ہدایت کرے کہ امام کی بات کو سمجھ لیں. تو فرش ازاں بچھایا بکھرے ہوئے شیعوں کو اکٹھا کرنے کے لیے.
آج دشمن کی سازش یہ ہے کہ شیعوں کو بکھرا دو، شیعوں کو بکھرا دو، فرش پہ آنے مت دو، بم پاڑو، اتنا خوف پیدا کرو کہ یہ فرش عزا سے بکھر جائیں۔ توجہ فرمائیں، جب طائر جھنڈ بنا کے چلتا ہے تو شکاری بھی ڈرتا ہے۔ یہ وجہ ہے آج جو اس طرح سے قتل عام ہے تشیع کا، کیا عراق میں نہیں ہوا ہے؟ عراق میں بھی ہوا ہے، عراق میں بھی سچویشن آئی تھی۔ میں تو گیا تھا جہاں پہ جناب اقبال اسلام کو برچھی لگی ہے، 2003 میں، ملعون کا زمانہ تھا، میں گیا تھا، اور جہاں پہ برچھی لگی اس زمانے میں جب گیا ہوں تو میں نے دیکھا کہ اللہ اکبر، وہ جو جناب اقبال اسلام کی جو وہاں پہ چھوٹی سی جگہ ہے جہاں ان کو برچھی لگی تھی، اس کی جو متولی تھی خاتون تھی، کوئی مرد دکھانے، مجھے کسی محلے میں کوئی مرد نکلا، واللہ میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، میں نے اس سے پوچھا تو کہنے لگے کہ اس علاقے میں 700 شیعہ تھے، ایک مرد باقی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ماتمداری عراق میں بند رہی ہے، کوئی چیز بند نہیں تھی لیکن ماتمداری بند تھی۔ آپ ماتم نہیں کر سکتے تھے جب تک وہ ملعون تھا، کیوں؟ اس لیے کہ پتہ ہے کہ یہ فرش عزا ہی نے مضبوط کرے گی۔ دشمن نے ہمیشہ اس پر اٹیک کیا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ 700 لوگ جہاں، اور میں نے لوگوں سے کہا کہ آپ بجائے اس کی کفن خرید کے لے جائیں، انہیں پیسے دے دیں۔ ان کی خواتینیں حجاب میں غیرت کے ساتھ صرف ہاتھ پھیلا کے کھڑی ہوتی تھیں، تو ہم نے پوچھا تھا کیا بات ہے؟ کہنے لگا آپ دیں گے تو ہم کھائیں گے، مرد تو ہمارے گھر میں نہیں ہے۔ 700 مرد صرف اس بات پہ مارے گئے کہ شیعہ ہیں۔ پوچھا تھا ہم نے کہ کیا واقعہ ہوا تھا، بہت تھی چکے اس زمانے میں، تو اس نے شارٹ میں کہا تھا کہ ایک دن آ کے لوگوں نے یہاں صرف ماتم اور مجلس کر لیا تھا بس، اسے بہانا اس نے سب کو اٹھا کے چنوایا اور پھانسی دی اور قتل کر دیا۔ آج تک پتہ ہی نہیں کون کہاں ہے، واپس نہیں آیا کوئی، سب جوان بچوں مردوں کو سب اٹھا لے گئے۔ یہ ہے دشمن کی سازش۔ تیسرا جو فرض تھا وہ امامت کا اعلان تھا، کسی بھی حالت میں اہل بیت کے فضائل نہیں رک سکتے۔ تو محمد حنیفیہ سے کہا بھئی کیا بات ہے؟ کہا میں امام ہوں۔ تو کہا ٹھیک ہے، ہم کعبے پر جا کے فیصلہ کر لیں گے حج کے موقع پر۔ دیکھیں کیا اہتمام ہے، کہاں فیصلہ کریں گے؟ کہنے لگے کہ امام جو ہے صرف انسانوں کا امام نہیں ہوتا، امام جناتوں کا بھی ہوتا ہے، نباتات کا بھی ہوتا ہے، اور پتھروں کا بھی امام ہوتا ہے۔ یہ شور ہوا، یزید سمجھا کہ چچا اور بھتیجے کی لڑائی ہے۔ میں کیا کہہ گیا آپ سے، یزید سمجھا کہ چچا اور بھتیجے کی لڑائی ہے۔ جب وہاں پر پہنچے، اور پہنچنے کے بعد یہی تو ہے تو عز من تشاء و تذل من تشاء۔ توجہ فرمائیں، جب میں غفیر تھا ایسے پھٹا ہے، حشام بن ملک بیٹھا ہوا تھا، ایسے پھٹا ہے جیسے لگتا تھا کہ وارث کعبہ آ رہا ہے، اور کعبہ چلا چلا کے کہہ رہا ہے کہ میرے وارث کو اجازت دے دو تاکہ میں اس کے ہاتھ کو چوم لوں۔ عبدالحسین بہبانی کہتے ہیں عشق کا مطلب یہ ہے کہ سید سجاد نے حجر اسود کو نہیں چوما، حجر اسود نے دست امامت پہ تجدید بیعت کیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اور جناب محمد حنفیہ سے کہا کہ آپ کہیں، اور کہا کہ اے اللہ کے آئے ہوئے پتھر اور فیصلہ کرنے والے، اگر میں امام ہوں تو میری امامت کا اعلان کر۔ دیکھیں نا، اسے حکمت عملی کہتے ہیں۔ لیکن پتھر نے کوئی جواب نہیں، امام نے کہا 3 بار کہو۔ 3 بار کہا تو اس نے جواب نہ دیا، تو کہا کہ آپ آگے بڑھ کے کہیے، اور چوتھے امام نے آگے بڑھ کے کہا کہ اگر میں تیرا امام ہوں تو میری امامت کی گواہی دے دے۔ پتھر نے 1 بار کہنے پر فوراً پلٹ کے کہا کہ آپ میرے امام ہیں اور پوری کائنات کے امام ہیں۔ اس طرح سے سید سجاد کی امامت کا اعلان عام ہو گیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اسی لیے آج کا دور عزادار سید الشہداء کو مضبوط کرنے کا دوسرا راستہ اہل بیت علیہم السلام کی معرفت ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اس معرفت میں ظاہر سی بات ہے، میں نے ہمیشہ کہا ہے اور امید ہے کہ آپ سپورٹ کریں گے، اگر نہیں کریں گے تو میں کوئی اور چیزیں پڑھ دوں گا۔ بزرگ ہمارے سارے تشریف فرمائے، آغا فرد صاحب اللہ انہیں سلامت رکھے،
یہ وہ ادارہ ہے جہاں پر نہ کوئی پابندی ہے، بس حق بولو، ممبر پہ حق بولنا ہے، اور حق کی بات ہونی چاہیے ممبر سے، چاہے کچھ بھی ہو، حق حق ہے۔ تو اب کہ ہم نے آغاز سے کہا کہ ایک علم ایسا ہے کہ جو صرف دعا اور تعویذ کے درمیان میں رہ گیا، اور عبدالحسین بہبہانی اور دوسرے علماء کی میں آپ کے سامنے داستانیں بیان کروں گا۔ ہم نے کہا علم الاعداد اور علم الحروف پر بحث کر لی جائے، اور اسے آپ اس زاویے میں دیکھیں کہ خداوند عالم نے کیا معرفت کے گوشے اور کیا معرفت کا پہلو ان چند حرفوں میں رکھ دیا ہے کہ اگر انسان سوچے تو 1000 سال گزر جائے، اور انسان کو وہ لطف آتا ہے اس میں۔ لہذا میں کوشش کروں گا کہ جو علماء نے لکھا ہے، اور یہ بہت کم میٹر، سینہ بہ سینہ میٹر آیا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں آج اس کو شروع کروں، اور تھوڑی سی بحث شروع میں سخت ہوگی، لیکن آپ اگر مسلسل آتے رہے، چونکہ یہ بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ نامانوس بحث ہے، آپ کبھی اس میں گئے نہیں ہیں، اگر آپ اس کو تھوڑا سا میتھمیٹیکل سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ایٹومیٹک آپ کو قرآن کی آیتیں، ایٹومیٹک طریقے سے حدیث خود بخود سمجھ میں آنے لگے گی، پھر مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اس لیے کہ مولا کائنات نے حدیث فرمائی تھی کہ لنا علم الحروف علم الاعداد فیہ بحر جما۔ علم الاعداد اور علم الحروف کا اللہ نے صرف ہمیں علم دیا ہے، اور یہ علم بحر جما ہے۔ جما کہتے ہیں 7 لاکھ سمندر کے ملنے کو، 7 لاکھ سمندر مل جائے تو ایک جما کا لفظ استعمال کرتے ہیں، 7 لاکھ سمندر بھی اس علم کے لیے ناکافی ہے۔ تو پوچھا تھا کہ ہم اس لیے اس علم کو نہیں بانٹتے کہ کہیں لوگ اپنے غریض اور غلط مقصد کے لیے اس علم کو استعمال نہ کر لیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ صلوات تو ایسی پڑھیں کہ میں محسوس کروں، مجھے ڈر بھی لگ رہا ہے۔ بڑی عجیب سی بحث ہے۔ خداوند عالم نے، آپ بڑے توجہ کریں گے، بہرحال وہ خطابت کے عنوان سے تھوڑی ہٹ کے، چونکہ یہ عشرہ آخری ہوتا ہے، اور میں نے پرسال بھی امام زمانہ کے سلسلے میں بہت ساری باتیں آپ کو سنائی تھیں، اور میں نے سنا تھا کہ امام کیا کریں گے۔ امام جب آئیں گے تو آپ کو اس سے ریلیٹڈ یہ بحث ملے گی کہ خداوند عالم نے 28 حروف صرف خلق کیے ہیں، اور اس 28 حروف کے ملنے کا نام قرآن ہے۔ میں کیا کہہ گیا آپ سے، 28 حروف سے باہر قرآن مجید نہیں ہے۔ 28 حروف کو ملاتے جائیں، قرآن بنتا جائے گا۔ اور میں چیلنج کرتا ہوں اس بات کو، آپ جا کے پڑھیے گا اور مجھ سے پوچھ بھی لیجئے گا، اگر چیلنج ہے اس بات پر کہ خداوند عالم نے 5 12 14 کا ایسا کرشمائی عدد رکھا ہے کہ اس نے پورے قرآن میں کسی بھی لفظ کو 5 حرف سے زیادہ نہیں رکھا۔ ایک بار صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ لفظ کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے حرف، تھوڑا سا سمجھ لیں اس کو، یہ بہت ہی اہم گفتگو ہے اور یہ شیعوں کے لیے مخصوص ہے۔ عبدالحسین بہبہانی کہتے ہیں صرف شیعوں کے لیے مخصوص ہے، اور کسی کی سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ حرف کسے کہتے ہیں؟ الف جو لکھا جاتا ہے ایک، اسے حرف کہتے ہیں، توجہ فرما رہے ہیں، لیکن الف لکھیں گے تو لفظ بن جائے گا، توجہ فرمائیں۔ جو بولتے ہیں الف ایک ہوتا ہے، کیوں آپ، اور جب لکھیں گے تو 3 ہوگا، الف لام فے۔ علم الحروف میں جو بولتے ہیں اسے ملفوظی کہتے ہیں، جو لکھتے ہیں اسے مکتوبی کہتے ہیں، توجہ فرمائیں۔ خداوند عالم نے 14 کا ایسا کرشمہ رکھا ہے کہ 28 حروف اس لیے رکھے کہ 14 کا ڈبل عدد ہے، توجہ فرمائیں۔ اسی لیے اس نے 28 حروف میں، اس 28 حروف سے باہر کچھ بھی نہیں ہے، پوری کائنات نہیں ہے، 28 حروف میں 14 نقطے والے رکھے، 14 بغیر نقطے کے رکھے۔ آپ لکھ لیں اسے، جا کے آپ تحقیق کر کے بتا دیے اگر غلط بول رہا ہوں۔ 14 نقطے والے رکھے، 14 بغیر نقطے والے۔ جو بغیر نقطے والے ہیں اسے علم الحروف میں جسد کہتے ہیں، جو نقطے والا ہے اسے روح کہتے ہیں۔ میں کیا کہہ گیا آپ سے، اسی لیے مولا کائنات نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں بے کا حرف ہوں،
میں بے کا نقطہ ہوں. نقطہ حرف کی جان ہے اور حرف قرآن کا نام ہے. بہت لطف آئے گا. یہ کوئی وہ ایسی چیز نہیں ہے انشاءاللہ, اور بڑا مجھے آپ پر یقین ہے, اور اسی طرح آپ ہمارے ہم سفر رہے اور 10 دن آئے تھوڑا وقت نکال کے, تو میری بھی حوصلہ افزائی ہوگی, ورنہ میں چھوڑ دوں گا اسے. چکے توجہ فرمائیں. تو یہ حرف ہے جس پہ نقطہ ہے اسے روح کہتے ہیں, جس پہ نقطہ نہیں ہے اسے جسد کہتے ہیں. اسی لیے خداوند عالم نے 28 حروف رکھے. جناب سلمان فارسی نے مولا سے پوچھا کہ 28 حروف کیوں رکھے؟ کہا اللہ جتنے حروف کی تعداد بڑھاتا اتنی کائنات کو وسعت دینا ہوتا. توجہ فرمائیں, بہت عجیب بات ہے. کائنات کو وسعت دینا ہوتا. اگر کائنات کو وسعت دیتا تو زمان کو بھی وسعت ملتی. زمان کو وسعت کیسے ملتی کہ 12 گھنٹے کے بجائے 24 گھنٹے کے بجائے دن ہوتا 48 گھنٹے کا, اور اللہ کو پتا تھا کہ روزہ واجب کرنا ہے لہٰذا 48 گھنٹہ نہیں رکھ سکتے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے, ایک بار صلوات پڑھیں نا محمد وآل محمد پر. یہ 14 کا عدد بڑا کرشمائی ہے, بڑا حسین ہے یہ 14 کا عدد. لہذا اس نے 28 حروف پر اس کائنات کی خلقت کو روک دیا. وہ چاہتا تو 28,000 بنا لیتا, 28 پہ روکا. کیوں روکا؟ کہ کائنات ایک قوس ہے. توجہ فرمائیں, کائنات ایک گول ہے اور 20 سے کاٹیں گے تو 2 قوس بنتی ہے. ایک قوس کا نام قوس صعود ہے, دوسری قوس کا نام قوس نزول ہے. اللہ نے اس قوس میں ساری کائنات کو رکھا ہے. 14 اپنے اسم کو اوپر رکھا, 14 اپنے اسم کو نیچے رکھا. نہیں, اگر اس طرح سے سنیں گے تو پھر تو 14 اوپر رکھا, میں پڑھوں گا, مجھے پڑھنا ہے, جو مجھے ملا ہے میں پڑھوں گا. 14 نیچے رکھا, اور اللہ نے اگر وہاں پہ نام لکھتا تو قوس چھوٹی پڑتی اور نام بڑا ہوتا. لہذا اس نے حرف کو رکھا اور حرف کو پاسورڈ دے دیا. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے. آج اگر اس دنیا میں سمجھ میں نہ آئے تو کہتے حرف نام ہے اور اس کا عدد پاسورڈ ہے. توجہ فرمائیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ نے الف سے شروع کیا, اس لیے کہ الف میں اللہ کا نام آتا ہے, تاکہ پڑھنے والا سمجھے کہ اللہ ہی خالق ہے اور اللہ ہی سے ابتدا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے, اللہ اکبر, اللہ ہی سے ابتدا. لہذا اس نے الف کا عدد بھی 1 رکھا. صلوات پڑھیں نا محمد وآل محمد پر. لطف آ رہا ہے آپ کو؟ بڑی حیران کرنے والی چیزیں ہیں. الف کو اس نے 1 عدد دیا تاکہ جب بھی تم شروع کرو تو 1 تمہارے ذہن میں آئے. اب اس کے بعد اس نے دیکھا کہ ہمیں پہچنوانے کے لیے پھر کہتا ہے کہ کنت کنزم مخفیہ, میں چھپایا ہوا خزانہ تھا. اس سے بڑا ریلیٹڈ ہے بات. احببت ان اعرف, میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. فخلقت ما خلق, عبدالحسین بہبانی کہتے فخلقت ما خلق میں اہل بیت کے بعد جو چیز خلق کی وہ حرف ہے. حرف ہے. اس لیے آپ دیکھیں حرف ایک ڈیزائن کا نام ہے. توجہ فرما لیں. یہ ساری باتیں آپ کو انشاءاللہ اس 10 دن میں ایک سے ایک عجوبہ ہے, ایک سے ایک باتیں اس چیز میں آپ کے دعاؤں سے نصیب ہوئی ہیں. جو اگر آپ انٹرسٹڈ ہوں گے تو سناؤں گا, ورنہ میں تو اگر آپ سوئیں گے تو کبھی بھی نہیں سناؤں گا. اس لیے کہ یہ میری نہ جانے 11 14 سال 15 سال کی محنت ہے جو آج میں آپ کو 2-4 منٹ میں سنا رہا ہوں. یہ ساری چیزیں تائید شدہ ہیں. توجہ فرمائیں. ابھی میں آپ کو سارے نام بھی جوڑاتا ہوں اور سارے, تو لہٰذا اس نے عدد رکھا پاسورڈ, اور حرف کو اس کا نام دیا. سنیں گے اس کے بعد معرفت کی بات. اس کے بعد اس نے بے رکھا. بے الف کی مختلف شکل کا نام ہے.
سوچیں گے تو سمجھ آ جائے گی نا. اردو جانتے ہیں تو الف ایسے لکھتے ہیں, بے ایسے. جہاں الف نے اپنی شکل کو بدلا, بے نہیں ہوا جب تک کہ نقطہ نہیں آیا. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے, نہیں, بے پر جب تک وہ الف نے اپنی شکل کو بدلا, الف ہی رہے, ابھی بے نہیں ہوا. جب نقطہ آیا تو بے ہوا. اب دیکھیں آپ کی سماعت کا امتحان ہے. عبدالحسین بہبہانی کہتے ہیں یہ نقطہ حجاب الف ہے. آئے ہائے, جیتے رہیے, اللہ آباد رکھے آپ کو. ایک بار صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اگر نقطہ نہ آئے تو الف ہے, نقطہ آیا تو بے ہوا نا, اور بے حجاب الف ہے. اللہ اکبر, بے حجاب الف ہے. پھر وہ بحث کرتے ہیں, اے کاش دنیا علی کو سمجھتی. یوں ہی تھوڑی, کھیل تھوڑی تھا کہہ دیا میں نقطہ ہوں. نقطہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے بھی قلم کی قسم کھائی. میں کیا کہہ گیا آپ سے, قلم کی قسم کیوں کھایا؟ اس لیے کہ قلم, نون والقلم وما یسطرون, ہم آج تک سمجھے ہی نہیں. نون کی قسم کھاتا ہے. توجہ فرمائے, نون کو سمجھاؤں گا کہ نون کیا ہے. قلم کی قسم کھائی. نون, نون پہلے آگاہ کیا کہ نون, نون میں نقطے کی بو آ رہی ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے, یعنی آپ دیکھیں نا, کسی بھی حرف میں نقطہ ہٹانے سے نقطے کی بو نہیں آتی. لیکن جب نون بولتے ہیں, اسی لیے نون غنہ کہا جاتا ہے. غنہ یعنی گنگنانا, تو کہیں نہ کہیں نقطے کی بو تو ہے نا. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے, قلم سے پہلے خدا چاہتا تھا کہ قلم کو سمجھنے والا نقطے کی خوشبو کو محسوس کرے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے, لہذا اس نے نون کی قسم کھائی. اللہ اکبر, نون کی قسم کھائی. اور نون نقطہ ایسا ہے جو الف کی ایک ایسی شکل ہے جس نے نقطے کو آغوش میں لیا ہوا ہے. آئے ہائے, آئے ہائے, اچھا لگ رہا ہے آپ کو, لطف آ رہا ہے؟ یہ ہے فضیلت. توجہ کریں کہاں ہم پڑھے ہیں اور آل محمد نے کیا بتایا. علم کا جمع ہے, 7 لاکھ سمندر کا علم پوشیدہ انہی لفظوں میں, انہی حرفوں میں ہے. توجہ فرمائیں, اس میں بہت سی باتیں آئیں گے, آپ تو بہت کچھ لے جائیں گے. اس میں جناب سلمان فارسی, جناب ابوذر کی پہلیاں ہیں. ایک دوسرے سے بیٹھ کے حرفوں پہ پہلیاں بجا رہے تھے اور مولا قضاوت کر رہے تھے. کہیں سنا ہے آپ نے؟ کتابوں میں تلاش کریں جا کے, مل جائے تو مجھے بتا دیجئے گا. اردو انگلش میں تو ملنے والا نہیں ہے. توجہ فرمائیں, نون والقلم, میری بات نہ رہ جائے, بہت توجہ. والقلم, قلم کی قسم کھائی ہے. عبدالحسین بہبانی پہ میری اولادیں قربان ہو جائیں. کہتے ہیں قلم نقطے سے آغاز کرتا ہے. میں کیا کہہ گیا آپ سے, جب آپ قلم رکھیں گے تو پہلے ڈاٹ بنے گا, پھر سطر آئے گی. میں کیا کہہ رہا ہوں, یعنی قلم کائنات کو شروع کرتی ہے اور کائنات کو ختم کرتی ہے. سب کچھ تو قلم ہی سے ہے نا. قلم شروع کہاں سے کر, جیسے رکھیں گے تو نقطہ پہلے بنے گا, پھر سطر بنے گی, اور جیسے ہی ختم کریں گے تو نقطہ بنے گا. ادھر بھی نقطہ, ادھر بھی نقطہ. اللہ کہتا ہے جدھر بھی دیکھو ادھر وجہ اللہ. صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر. توجہ فرما رہے ہیں آپ, قلم نقطے سے شروع کرتا ہے. جیسے آپ رکھیں گے ڈاٹ بنے گا, پھر سطر بنے گی. قلم نقطے کو وجود میں لاتا ہے, نقطے سے شروع کرتا ہے, نقطے پہ ختم کر دیتا ہے. یوں ہی تھوڑی کہا تھا میں نقطہ ہوں. توجہ فرما رہے ہیں.
اور خداوند عالم نے ہر حرف پر اپنا ایک اسم رکھا جس اسم کے ذریعے نظام کائنات چل رہا ہے. اب اس اسم کو آج آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. کل سے انشاءاللہ، چونکہ اب اگر چھیڑیں گے تو بہت لمبی بحث ہوگی اور مجھے ایک مجلس اور بھی پڑھنا ہے محمود صاحب کی شب داری کی، بڑی عظیم شب داری ہے، لہٰذا 1 گھنٹہ تقریباً ہو گیا. وہ مقدمے میں کچھ کہنا تھا، وہ درد دل تھا، معذرت چاہتا ہوں. کل انشاءاللہ اس کو کور کر دوں گا، لیکن آپ اگر 8:30 بجے ٹھیک میں ممبر پہ ہوں گا انشاءاللہ، اور آپ 8:30 بجے تشریف لائیں، اور میری محنت ہے، آپ کو حق ہے آپ اپریشیٹ کریں اور دیکھیں کہ ہم نے کہاں پہ غلطیاں کی تو مجھے بتا بھی دیں گے. لیکن یہ بڑی حسین گفتگو ہے. اب آئیے آپ کو ان 14 اور 28 اسموں کے نام بتا دیتے ہیں، اور اسی پر پوری گفتگو پڑھوں تو میں 28 مجلس تو ہی پڑھ لوں گا، لیکن جہاں پر جو چیزیں بہت ہی لطف اور پر لطف ہیں انہیں آپ تک بتا دیں گے. بس صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. جب بھی علم الحروف بحث کرتے ہیں تو الف بے تے سے نہیں کرتے، ابجد حوض حتی کلمن قرتش اس سے کرتے ہیں. توجہ فرمائیں، اس سے کرتے ہیں، بہت لوگ جانتے ہیں. اور یہ جو اللہ نے رکھے ہیں نا، میں نے کہا نا قوس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کمان. دائرے کو 20 سے کاٹیں تو قوس بنتی ہے، ایک نیچے بنتی ہے ایک اوپر بنتی ہے. اسی کا نام کائنات ہے. اگر یہ سمجھ گئے نا تو یہی ستارے ہیں، یہی علم نجوم ہے، یہی علم رمایہ ہے، سب کچھ یہی ہے. 14 اوپر ہیں 14 نیچے ہیں، عدد 14 رکھا. تو جو اب قوس سعود پر جو رکھا ہے وہ حرف آپ سن لیں. الف کو پہلی منزل دیا. توجہ فرمائیں، الف سے خداوند عالم نے عقل بانٹی. اللہ اکبر. اور اس عقل پر اپنا اسم البدی کو حاکم بنایا. اللہ اکبر، بڑی عظیم بات ہے. بے کو، توجہ فرمائیں، بے کو نفس کلیہ دیا. جس کا بھی پاک نفس ہے وہ بے سے ہے. اس پر خداوند عالم نے اپنا اسم باعث کو حاکم بنایا. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے. جیم، جیم کو توجہ فرمائیں، جیم پر اللہ نے طبیعت اور فطرت کو رکھا. فطرت بٹی ہے اس کے ذریعے سے، اور اللہ نے اس پر اپنا اسم باطن کو حاکم بنایا. دال، دال سے مادہ چلا ہے جسے مادہ کلیہ کہتے ہیں. یہ چونکہ آپ اس کو محسوس نہیں کریں لہذا میں پڑھتا جا رہا ہوں. اس پر خداوند عالم نے اپنا اسم الآخر کو حاکم بنایا. ہے مثال ہے، یعنی ایک دوسرے سے بیٹھ کے جو مثالیں بیان کرتے ہیں، اس کا حاکم ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے. اور اس پر خداوند عالم نے اسم الباطن کو حاکم بنایا. اچھی لگ رہی ہے بات؟ یہ بہت سینکڑوں کتاب کھوجیں گے تو شاید نصیب ہو. اس کے بعد واو، ابجد حوض، واو، ہے کے بعد واو آیا. خداوند عالم نے واو کے ذریعے جس میں کلی کو تقسیم کیا ہے، اس لیے اس نے کہا کہ رکوع میں جاؤ تاکہ واو کی شکل بنے. اے صلوات پڑھیں نا محمد وآل محمد پر. تشریح طلب ہے یہ چیزیں. میں صرف آج ہیڈ لائن پڑھا ہوں، تشریح طلب ہے. انشاءاللہ اگر زندہ رہے تو نہ جانے کتنی مجلسیں آپ کے سامنے آئیں گی جس میں کلی پر کو واو پر رکھا. واو کے ذریعے، چونکہ سسٹم بنانا ہے نا، ایسا ایک آدمی سسٹم بنانا تھا، سسٹم بنا کے چلنا ہے. اس پر خداوند عالم نے اپنا اسم الحکیم کو حاکم بنایا. زے کے ذریعے عرش بنایا. عرش پر المحیط کو حاکم کیا، قابو کرنے والا. ہے کے ذریعے، بڑی ہے ہوتی والی. کرسی، اس کرسی ہے کے ذریعے بنایا. ہے کی شکل بھی کرسی جیسی ہے. جائیں آپ لکھیے گا تو اس پر خداوند عالم نے الشکور کو حاکم بنایا. تو پر فلک بروج کو حاکم بنایا. ایک ستارہ فلک بروج کائنات ہے، اس پر خدا نے الغنی کی حکومت رکھی. جو بچہ فلک بروج میں پیدا ہوتا ہے وہ سخی ہوتا ہے. توجہ فرمائیں. پھر خداوند عالم نے یہ کو فلک منازل پہ رکھا. جو بچہ اس میں پیدا ہوتا ہے وہ صاحب اقتدار ہوتا ہے. اور اہل بیت نے یہاں پر حدیثیں ارشاد فرمائی ہیں کہ کون سی دعا کس وقت میں پڑھو کہ تمہارا بچہ کس ساتھ میں پیدا ہو.
ایسے نہیں ہے، توجہ فرمائیں، اس لیے کہ سسٹم خداوند عالم چینج نہیں کرتا. سسٹم میں آنے کے لیے دعا کریں، سسٹم چینج نہیں ہوگا. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کے کسی سسٹم میں کوئی تبدیلی نہ ہوگی. اس سسٹم کا فائدہ اٹھانے کی دعا کریں، سسٹم کو تبدیل کرنے کی نہیں. اسی لیے چوتھے امام نے دعا کیا تھا کہ پروردگار اگر تو دعا کا حکم نہ دیتا تو میں نہیں آتا. اس سے اگر میں اپنی مرضی سے دعا مانگتا گویا تیرے سسٹم میں چینجنگ کا مطالبہ کر رہا ہوں. صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر. اس کے بعد کاف آتا ہے، کاف پر فلک زحل پہ رکھا کاف کو، اس پر الرب کی حکومت ہے. لام کو فلک مشتری پہ رکھا، اس پر العلیم کی حکومت ہے. کائنات میں سب سے زیادہ اور سب سے عظیم فلک فلک مشتری ہے جو لام ہے. توجہ فرما رہے ہیں. اور یہ فلک مشتری مشابہت ہے، منسوب کیا گیا ہے بی بی فاطمہ کی طرف. میم کو رکھا ہے فلک مریخ پر، اس پر الرب کی حکومت ہے. نون رکھا ہے فلک شمس پہ، توجہ فرما، اس پر النور کی حکومت ہے. اسی وجہ سے شمس رکھا گیا ہے اور شمس کی قسم بھی کھائی ہے تاکہ روشنی جو کائنات میں مل رہی ہے وہ فلک شمس سے مل رہی ہے. سین کو رکھا فلک زہرہ پہ جس پر المصور کی حکومت ہے. توجہ فرمائے، زہرہ شہزادی سے منسوب ہے، اسی لیے جو اس ساتھ میں پیدا ہوتا ہے بچہ خوبصورت ہوتا ہے. میں کیا کہہ گیا آپ سے، صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر. عین پر فلک عطارد کو معین کیا ہے، اس پر الودود کی حکومت ہے. فے پر فلک قمر کو رکھا ہے، اس پر اسم ظاہر کی حکومت ہے. صاد پر قرۂ نار کو رکھا ہے، میں اس کی تشریح کروں گا ساری اگر پہنچا تو. اس پر خدا نے القہار کو رکھا ہے. قاف قرۃ ہوا کو رکھا ہے، اس پر خدا نے القدیر رکھا ہے، قابو کر لینا، کنٹرول کرنا. رے قرۃ آب رکھا ہے، خدا نے اس پر الرازق کا اسم مقرر کیا ہے کہ پانی کے ذریعے ہی رزق ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. شین پر قرۂ ارض کو رکھا ہے، اس پر اللہ نے اس میں الممید کی حکومت رکھا ہے، اسی لیے زمین میں دفن کیا جاتا ہے کہ موت کا تعلق ہی خاک سے ہے. میں کیا کہہ گیا آپ سے. تے معدنیات کا اسم ہے، اس سے معدنیات کو پیدا کیا ہے. اس پہ خدا نے اسم العزیز کا لفظ رکھا ہے، اس سے کہ معدنیات جس کے پاس جتنی آئے گی اتنی عزت ملے گی. خے پر سے پر نباتات کو رکھا ہے، اس میں خدا نے الرزاق، وہاں رازق یہاں رزاق رکھا ہے. چونکہ حیوان جب کھاتا ہے تو اسے رزق بغیر اسی کے ملتا ہے، کوئی کنٹرول نہیں، نہ اسے کمانا ہے صرف کھانا ہے. تو کھانا ہے تو رزاق بنا دیا، کما کے کھلانا ہے تو رازق کہا. دیکھیں نا یہ حسن ہے اس کا. خے پر حیوانات کو رکھا، المذل منکسر اور مطیع و فرما بردار ہو، لہذا اس نے خے کو حکومت دی. ذات پر جنات کو رکھا، اس میں لطیف کو حاکم بنا، اس لیے دکھتا نہیں ہے. زو پر انسان کو رکھا اور انسان پر اس میں جامع کو رکھا، سب کچھ جو کائنات میں ہے وہ انسان میں سمیٹ دیا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں، سمیٹ دیا اس نے، اس لیے جامع کا لفظ رکھا، سمیٹنے والا. میں بھی مجلس سمیٹ رہا ہوں، آنکھیں بند ہو رہی لوگوں کی. غین پر انسان کے انسان کو رکھا، دیکھیں نا انسان الانسان، اس کی تشریح کر دیتا ہوں. اس پر خدا نے اس میں رفیع الدرجات رکھا، یعنی درجات کو بلند منزلوں تک پہنچانے والا. عبدالحسین بہبانی سے پوچھا گیا کہ انسان کے انسان سے کیا مراد ہے؟ عجیب جملہ کہا ہے، اس کے بعد تو شاید کوئی اہل بیت کی فضیلتوں میں شک نہ کرے گا. کہنے لگے کہ انسان کی تعریف ہے حیوان ناطق اور حیوان کی تعریف ہے حیوان صامت. حیوان کی مثال انسان میں ملتی ضرور ہے، لیکن خداوند عالم نے انسان کو اتنا عقل و شعور دے دیا ہے کہ حیوان اپنی عقل رکھتا ضرور ہے لیکن اسے پتا ہی نہیں ہوگا کہ انسان کتنا باشرف ہے. مثال دیتا ہوں،
آج آپ کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ لے کے بیٹھے ہیں, کیا حیوان کی سمجھ میں آئے گا کہ لیپ ٹاپ کیسے بنا ہے؟ دیکھ تو سکتا ہے, سمجھ نہیں سکتا. میں کیا کہہ رہا ہوں, جیسے جو کیفیت حیوان کی انسان کے لیے ہے, وہی کیفیت ہماری آل محمد کے مقابلے پر ہے. جیتے رہیے, اللہ آباد رکھے. دیکھیں, جو حیوان سوچ سکتا ہے کہ میں کمپیوٹر بنا سکتا ہوں, آپریٹ کر سکتا ہے, نہیں سوچ سکتا, اس کے تصور میں ہی نہیں ہے. دیکھ تو سکتا ہے, بتا نہیں سکتا. وہی ہماری مثال آل محمد کے لیے ہے. ہم مغرب سے سورج کو پلٹتے تو دیکھ سکتے ہیں, سمجھ میں نہیں آتا کہ پلٹا کیسے ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد والے. لطف آیا آپ کو؟ اچھی ہے بحث تو بتا دیں پہلے دن. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد والے. علم کا جتنا بھی دریا بہا لیا جائے, آنے والی حسین کی ماں راضی نہیں ہوتی. اسے ہم کیا سکھا سکتے ہیں, اسے ہم کیا بتا سکتے ہیں, اس کے سامنے علم کے کیا شگوفے چھوڑ سکتے ہیں. وہ تو صرف آتی ہے اپنے لال پہ گریے کے لیے. بس ایک روایت پڑھ دیتا ہوں. ایام عزا کے آخری دن ہے, جب آل محمد کو, بس میں بہت زیادہ مصائب نہیں پڑھ سکتا, مصائب احساس کرنے کی بات ہے. آپ نے مرثیے میں سنا ہے, وہ پڑھتے ہیں, قید خانے میں تلاطم ہے کہ ہند آتی ہے. یہ ہند جانتے ہیں کون ہے؟ یزید جانتا تھا. یہ ہند مولا کائنات کے ایک دوست عبداللہ کی بیٹی تھی. اللہ اکبر. اور یہ جب 8 یا 9 سال کی تھیں تو عبداللہ مولا کائنات کے پاس لے آئے تھے کہ اپنی کنیزی میں رکھ لیجئے, بچے کو کنیز رکھ لیجئے. توجہ فرمائے. وہ ہند جس نے بعد میں مولا کائنات کی شہادت کے بعد نہ جانے لکھتے ہیں کہ زبردستی اسے اٹھا کے لے آ کے خوف اس کے باپ کو ڈرا دھمکا کے یزید سے شادی کروا دی گئی, چونکہ یزید نے کہیں سے دیکھ لیا تھا, جو کنیز تھی, اور وہ دربار میں رہتی جبکہ وہ یزید سے راضی نہیں تھی. یزید پوری کوشش کر رہا تھا کہ ان کی خبر ہندا کو نہ لگے. اللہ اکبر. ہندا کو خبر نہ لگے کہ کچھ ہوا ہے. اس نے لہذا اپنے وہ کنیزیں ہندا کے پاس بٹھا لیں جنہیں کچھ معلوم نہیں تھا, لیکن ہندا بار بار پریشان ہوتی تھی. اس نے اپنے غلام کو جاسوس بنا کے کنیز کو بھیجا کہ جا پتہ لگا کیا. وہ جاتی ہے, خطبہ سنتی ہے, واپس آتی ہے, کہتی ہے بولنے والے تو بہت باشرف لگ رہے ہیں, بولنے والے تو بڑے باوقار لگ رہے ہیں. تاریخ میں ملتا ہے کہ ہند کی طبیعت خراب ہو رہی تھی, بے چین ہو رہی تھی, کون لوگ ہیں. اللہ اکبر. ایک دن اس نے پوچھا کہ اس دن کون تقریر کر رہا تھا؟ کہ ایک خاتون تھی, بڑی باوقار تھی اور تقریر کر رہی تھی. تو ہند ظاہر سی بات ہے دوستداران آل محمد میں تھی. اس نے اپنی کنیز سے کہا کہ قید خانے میں کسی طرح سے جا, اور اسے پہچانتی ہے, بس اس کا نام پوچھ کے آ جا. اللہ اکبر. اس کا نام پوچھ کے آ جا. وہ کنیز ہند کے کہنے پر قید خانے کی طرف جاتی ہے. ظاہر سی بات ہے ہند کی کنیز تھی. اس نے کھولا, دروازہ کھلوایا, اندر گئی, خاتون کو پہچانا, کہا کہ میں صرف آپ سے آپ کا نام پوچھنے آئی ہوں. جناب زینب نے دیکھا, آنکھوں میں آنسو آ گئے. کیا مجھے زینب کہتے ہیں؟ میں کیا سناؤں آپ کو, مجھے زینب کہتے ہیں. وہ کنیز واپس آئی, ہند سے کہتی ہے کہ اس پروقار خاتون نے اپنا نام زینب بتایا. رو لے. زینب بتایا.
बहन तड़प गई, कहती जा जरा बाप का नाम नहीं बताया, बाप का नाम और कबीला पूछ गया। फिर वो कनीज आई, आपका नाम ज़ैनब है, बाप का नाम क्या है, का अली है, कबीला क्या है, बनी हाशिम है, घर कहां है, मदीना है। हिंद का यह सुनना था। तो उसने कहा अगर ऐसे मैं करूंगी तो यजीद मुझे जाने नहीं देगा, यजीद कैदियों को हटा देगा। लिहाजा उसने कहा कि मैं उन कैदियों को देखना चाहती हूं। यजीद ने सारी कोशिशें की, हिंद पहचानना, हिंद तो जान गई थी। बस अजीजों, आप सोचो कि आले मोहम्मद पे क्या गुजरी है। चौथे इमाम कहते थे इब्ने मुंजिर सिर्फ हम कैदी नहीं थे, हम सिर्फ कैदी नहीं थे, हमें वो अजियत दी गई कि इब्ने मुंजिर तुम सोच नहीं सकते। और ये रवायत इब्ने मुंजिर से आई है कि उसके बाद वो आई तो अब हिंद को आना था, लिहाजा कैद खाने में एक हाता था जिसे खराबा कहते हैं, जिस पर छत नहीं थी। हिंद के लिए एक कुर्सी रखी गई। बस अगर आप एहसास कर लेंगे तो मैं और कुछ ना पढ़ूंगा। कुर्सी रखी गई और कुर्सी रखने के बाद उस कुर्सी के आगे एक चादर बिछाई गई। बस सुनोगे जी, ताकि हिंद के पांव में कांटा न गड़ जाए। हाय हाय। जनाब ज़ैनब खामोश थी कि मैंने उसे 12 साल रखा है, मैंने उसे 12 साल रखा है। अल्लाह अकबर। देखे मेरी तरबियत का असर है कि नहीं है। देखे हिंद करती क्या है। हिंद आई, आने के बाद कुर्सी रखी थी, वो कुर्सी पर न बैठी। उसने पूछा आप कौन हैं? तो उसकी कनीजों ने पूछा था आपने पहचाना नहीं? तो कहा मैं 12 साल थी, मैंने कभी इस तरह से खुले बाल नहीं देखे थे, मैंने खुले बाल नहीं देखे थे। जब बीबी ने आवाज दिया, हिंदा तड़प के बैठ गई। ए शहजादी, जो अपने घर में चादर न उतारे उसे दरबार में बेपनाह। सयालमुल्लज़ी कसलम व यमन कलम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगारा मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता हमारी सज़ा को कबूल फरमा, हमारे गुनाहों को बख्श दे, नेक अमाल की तौफीक अता फरमा, हाज़रीन पे रहमत नाजिल फरमा। परवरदिगारा मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता गुनाहों को बख्श दे। परवरदिगारा ज़िंदा रहें तो आले मोहम्मद की मोहब्बत में, मौत आए तो आले मोहम्मद की मोहब्बत में। जो बीमार हैं, बीमार करबला के सदक़े में सेहत कामिल अता फरमा। परवरदिगारा जो लोग शहीद किए गए हैं, बिलखुसूस कोयटा में या इससे पहले पाकिस्तान में, कहीं पर भी, इराक़ में, परवरदिगारा उनके दर्जात को बुलंद फरमा, उनके बेगुनाह बहे हुए खून को ज़ाया न फरमा, उनके अइज़्ज़ा को, उनके अहबाब को, उनके रिश्तेदारों को सब्र जमील अता फरमा। शीयत के परचम और शीयत को कामयाब फरमा, दुश्मनान तशय्यो को नाबूद फरमा, दुश्मनान अज़ादारी को रुस्वा और ज़लील फरमा। परवरदिगारा मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, वक्त बहुत और हालात बहुत सख्त हैं परवरदिगारा। अब इमाम ज़माना की गुर्बत सही नहीं जाती। परवरदिगारा फ़र्ज़ंद फ़ातिमा यूसुफ़ ज़हरा इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनके जानिसारों में शामिल फरमा। मातम हुसैन।
یا حسین 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 کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے 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 کس طرح اپنی تباہی کی پاس زینب کے بچہ کیا ہے جو گھر لے جائے کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے کس طرح اپنی تباہی کی پاس زینب کے بچہ کیا ہے جو گھر لے جائے کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے گئی باپ کا سایہ تو سروں سے ان کے لے گئی باپ کا سایہ تو سروں سے ان کے اب یتیموں کو ہوا چاہے جدھر لے جائے پاس زینب کے بچہ کیا ہے جو گھر لے جائے کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے ایک دو گھر کے چراغوں کو بجھا دے لیکن ایک دو گھر کے چراغوں کو بجھا دے لیکن چھین کر کوئی نہ امید سحر لے جائے پاس زینب کے بچہ کیا ہے جو گھر لے جائے کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے پاؤں زخمی ہے تو راہوں میں ہے پتھر کانٹے پاؤں زخمی ہے تو راہوں میں ہے پتھر کانٹے جانے عابد کو کہاں تک یہ سفر لے جائے پاس زینب کے بچہ کیا ہے جو گھر لے جائے بولی ہوگی علی اکبر کو سجا کر زینب بولی ہوگی علی اکبر زینب چاند کو میرے کسی کی نہ نظر لے جائے پاس زینب کے بچہ کیا ہے جو گھر لے جائے
سوچتی ہوگی یہ بانو سوچتی ہوگی یہ بانو میرا بچ جائے سہاگ حرملا مجھ سے میرا لخت جگر لے جائے پاس زینب کے بچہ کیا ہے جو گھر لے جائے شاعری کی میری معراج یہی ہوگی نذیر شاعری کی میری معراج یہی ہوگی نذیر ذکر سرور میں مجھے موت اگر لے جائے پاس زینب کے بچہ کیا ہے جو گھر لے جائے کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے بازار میں بنت علی دیتی تھی صدا بائی عباس بنت علی تھی سس کہاں ہے تماشائی کہاں تھی صدا بائی عباس ہاتھ السلام علیکم سائر شہداء کربلا فضل العباس منین جمیعاً برحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا سلطان یا ابا الحسن رحمت اللہ السلام